بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 28 ہے، جس میں ہم اشعار پڑھیں گے جو معقل بن عامر کے ہیں، جن کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے ہے۔ ہوا یوں کہ بنی عامر اور بنی تمیم کی جنگ میں شدید زخمی ہوا، تو شاعر جو ہیں معقل بن عامر، جن کے یہ اشعار آ رہے ہیں، معقل بن عامر نے اس آدمی کو اٹھایا اور گھر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کی۔ تو شاعر اسی کو بیان کر کے کہتا ہے۔ تو یہ اشعار پڑھتے ہیں، ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ وقال بعض بنی اسد يديت على ابن حسحاس بن وهب بأسفل ذي الجذات يد الكريم قصرت له من الحماء لما شهدت وغاب عن دار الحميم أنبئه بأن الجرح يشوي وأنك فوق عجلزة جمومي ولو أني أشاء لكنت منه مكان الفرقدين من النجوم ذكرت تعلة الفتيان يوما وإلحاق الملامة بالمليم۔ ترجمہ کرتے ہیں، یہاں جو زخمی ہوا تھا ان کا نام ہے ابن حسحاس، جو قبیلہ بنی عامر سے تھا۔ ان کی جنگ بنی تمیم سے ہوئی تھی، یہ زخمی ہو گئے۔ ابن حسحاس اسے معقل بن عامر لے گئے تھے، مرہم پٹی کی تھی، اور یہ اشعار اب وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا مصرع ہے یدیت علی ابن حسحاس بن وہب۔ تو کہتے ہیں کہ مقام ذوالجذات کے دامن میں میں نے ابن حسحاس پر احسان کیا، شریف آدمی کے احسان کی مانند۔ یدیت، اس کا ترجمہ ہے احسان کرنا، کسی کو ہاتھ دینا، کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ فیدیت بمعنی ساعدت، میں نے مدد کی ہے، یا احسنت میں نے احسان کیا ہے، علی ابن حسحاس ابن وہب پر، باسفل ذی الجذات، یہ جگہ کا نام ہے ذوالجذات۔ باسفل بمعنی نیچے، ذی الجذات میں ید الکریمی، گویا کہ جس طرح ایک کریم اور شریف آدمی کسی کی بھی مدد کرتا ہے۔ قصرت له من الحماء لما، میں نے اس کے لیے اپنا سیاہ گھوڑا روکا۔ قصرت روکا، لہو اس کے لیے، من الحماء، حما کا ترجمہ ہے ہر سیاہ چیز، یہاں پر مراد گھوڑا ہے۔ قصرت لہو، میں نے روکا اس کے لیے، من الحماء، گھوڑے کو، لما شہدت، جب میں نے دیکھا، وغاب عن دار الحمیم، جب اس کے پاس حاضر ہوا، عندما شہدت، شہد یشہد، جب میں حاضر ہوا اور وہ اپنے دوست کے گھر سے دور تھا۔ وغاب عن دار الحمیم دار الصدیق، میں نے اس وقت گھوڑا روکا جب وہ اپنے دوست کے گھر سے دور تھا اور میں نے اس کی مدد کی، جیسا کہ پہلے شعر میں گزر چکا ہے۔ آگے کہتے ہیں انبئہ بان الجرح یشوی، میں نے ان کو بتلایا کہ آپ کے زخم مہلک نہیں۔ بان الجرح، جرح کہتے ہیں زخم کو۔ انبئہ بمعنی اخبرہ، میں نے اس کو خبر دی، بان الجرح، کے زخم جو ہے، یشوی، یہ صحیح ہو جائے گا، پک جائے گا، لیس بمہلک، ہلاک کرنے والا زخم نہیں ہے۔ وانک فوق عجلزۃ جمومی، اور بتایا، اور آپ ایک تیز رفتار پے در پے دوڑنے والے گھوڑے پر ہیں، لہذا فکر نہ کریں، جل پہنچ جائیں گے۔ وَأَنَّكَ، آپ جو ہیں، فوق، اوپر ہیں، عجلزۃ جمومی، عجلزہ کہتے ہیں تیز رفتار طاقتور گھوڑے کو، عجلزہ تیز رفتار طاقتور، اور جموم کہتے ہیں پے در پے دوڑنے والا۔ تو یہ گھوڑے کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آگے ہے وَلَوْ أَنِّي أَشَاءُ لَكُنْتُ مِنْهُ، اگر میں چاہتا تو اس سے اس قدر دور ہو جاتا، مکان الفرقدین، جتنا فرقدین ستارے زمین سے دور ہیں، من النجوم، فرقدین ستارے جتنا کہ
ستاروں میں سے دور ہیں زمین سے، یعنی ویسے تو سارے ستارے دور ہیں، نجوم سارے دور ہیں زمین سے، لیکن فرقدین اس سے بھی زیادہ دور ہیں۔ تو اس سے مراد ولو انی، اگر میں چاہتا اس سے دور بھاگتا، اس کی مدد کے لیے نہ آتا، اس کے لیے گھوڑا نہ روکتا، مرہم پٹی نہ کرتا، لکنت منہ، تو میں کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ذکرت تعلت الفتیان قوما، لیکن مجھے جوانوں کی ایک دن گپ شپ اور ملامت کا کام کرنے والے کے ساتھ ملامت کا الحاق یاد آ گیا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے پورے شعر سے؟ دیکھو، ذکرت تعلت الفتیان یومن، میں نے گپ شپ والوں کا، جوانوں کا میں نے وہ بات مجھے یاد آ گئی، وہ الحاق الملامتی بالملیمی، کہ ملامت کرنے والے پھر ملامت کریں گے وہ جو گپ شپ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد کہ اگر میں دور چلا گیا تو جوان تذکرہ کرتے ہوئے مجھے ملامت کریں گے۔ ذکرت تعلت، میں نے وہ علت یاد کی، مجھے یاد آ گئی، الفتیان، جو لوگ جو شباب ہیں، جو جوان لوگ ہیں، یومن، اس دن سے، اس دن کے ڈر سے، وہ الحاق الملامتی، کہ وہ ملامت کریں گے، الحاق کریں گے میرے ساتھ ملامت کو، یا یعنی میرے اوپر باتیں کریں گے یا جملے کسیں گے، بالملیمی، کوئی بھی ملامت کرنے والا۔ آگے پڑھتے ہیں مزید۔ وقال الشداخ بن يعمر الكناني قاتلی القوم یا خزاع ولا يدخلكم من قتالهم فشلوا القوم امثالكم لهم شعر في الرأس لا ينشرون ان قتلوا اكلما حاربت خزاعة تحدوني یا تحدوني كأني لأمهم جمل۔ آگے بھی پڑھ لیں۔ وقال الحسین بن الحمام المری تأخرت استبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم۔ ترجمے سے پہلے، تشریح سے پہلے پس منظر اور تعارف بیان کرتے ہیں۔ تو ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو کنانہ اور بنو خزاعہ دونوں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ دریں اثنا بنو خزاعہ و بنو اسد کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ خزاعہ کو شکست ہوئی۔ خزاعہ نے اپنے حلیف کنانہ کو مدد کے لیے بلایا، لیکن بنو اسد کے خلاف مدد کرنے سے بنو کنانہ نے انکار کر دیا۔ آپس میں حلیف تھے، لیکن بنو اسد کے خلاف بنو کنانہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ شاید ان کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہوگا کہ ان میں کچھ رشتہ داری بھی تھی۔ شاعر کنانی اس انکار کو اشعار میں بیان کر رہا ہے، تو آئیے اسے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ قاتل القوم یا خزاع ولا، اے خزاعہ، اسد سے لڑو اور لڑتے ہوئے تم میں بزدلی نہیں آنی چاہیے۔ قاتلی القوم، قوم سے قتال کرو، اے بنو خزاعہ، یا خزاع، اے خزاع والے، اے بنو خزاعہ، قاتل القوم، قوم سے قتال کرو، ولا يدخلکم، اور تم میں داخل نہ ہو، من قتالہم، ان سے قتال کرتے وقت، فشلوا الجبن والضعف، کمزوری اور بزدلی تم میں سرایت نہ کر جائے، بزدلی اور کمزوری تم میں داخل نہ ہونے پائے، یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ یعنی آپ ڈٹ کے لڑیں، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آگے القوم امثالکم لہم شعر، وہ تمہاری ہی مانند ہے، ان کے سروں پر بھی تمہارے سروں کی طرح بال ہیں۔ دیکھو، القوم امثالکم، وہ قوم جو ہے بنو اسد، وہ تمہاری طرح ہی تو ہے، اے بنو خزاع، لہم شعر، ان کے بھی بال ہیں، فی الراس، سر میں، لا ینشرون ان قتلوا، اور وہ مارے گئے تو دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، لا ینشرون، وہ دوبارہ، یعنی ان کا نشر نہیں ہوگا، ان قتلوا، دوبارہ نہیں اٹھیں گے جب تم ان کو قتل کر دو گے۔ اکلما حاربت خزاعۃ تحدونی، کہا کیا جب بھی قوم خزاعہ لڑے گی، اکلما، جب بھی حاربت لڑے گی، خزاعہ قوم، تحدونی، تو مجھے کھینچ کر لے جائے گی، کیا تحدونی، کیا مجھے وہ
بنو خزاعہ یہ قوم جو ہے کیا مجھے کھینچ کر لے جائے گی؟ ساقہ ساق یسوق، کسی چیز کو چلانا، ہانکنا، آگے لے کر جانا، جس طرح ہم کہتے ہیں انا اسوق السیارہ، میں گاڑی چلا رہا ہوں، گویا اسے میں لے کر جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں جب بھی خزاعہ ہم سے لڑے گی کیا وہ مجھے اسیر یا قیدی بنا کر لے جائے گی؟ کأنی، گویا کہ میں، لأمہم جمل، کہ میں ان کی ماں کے لیے اونٹ ہوں کہ جب چاہے سوار ہو جائے اور جب چاہے مجھے ہانک دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ اپنی شجاعت بیان کر رہے ہیں، کبھی وہ غالب آئیں گے تو کبھی ہم غالب آئیں گے، ہم ان کے چوپائے یا ان کے اونٹ نہیں ہیں، جب چاہے ہمیں لے جائیں۔ تحدونی تسوقنی کأنی لأمہم، گویا میں ان کی ماں کا اونٹ ہوں، جمل۔ اچھا آگے بھی ہم نے پڑھا ہے تو وقال الحسین بن الحمام المری، یہ شاعر ہیں زمانہ جاہلیت اور اسلام کے، یعنی اس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا ہے اور اسلام بھی پایا ہے، اور یہ صحابی بھی ہیں الحسین رضی اللہ عنہ۔ دیکھو مصغر مخضرم صحابی، ٹھیک ہے، حسین مصغر ہے، حسین مخضرم ہے، یعنی دونوں زمانے پائے ہیں، اور یہ پھر بعد میں صحابی بھی بنے ہیں۔ کہتے ہیں تأخرت استبقی الحیات فلم اجد، میں جنگ سے مؤخر ہوا، پیچھے ہٹا، اس حال میں کہ میں زندگی کو باقی رکھنا چاہ رہا تھا۔ تأخرت، میں پیچھے ہٹا، استبقی الحیات، میں زندگی کو باقی رکھنا چاہ رہا تھا، فلم اجد، تو مجھے نہیں ملا، لنفسی حیاتا مثل ان اتقدم، کہا کہ میں جنگ سے مؤخر ہوا اس حال میں کہ میں زندگی کو باقی رکھنا چاہتا تھا، مگر پیش قدمی کی مانند عمدہ زندگی میں نے نہیں پائی، یعنی فلم اجد لنفسی، میں نے اپنے نفس کے لیے نہیں پایا، حیاتاً زندگی، مثل ان اتقدم، مثل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، یعنی اگر میں آگے بڑھا تو یہ زندگی کی میرے اچھے دن ہوں گے اور بہت اچھی زندگی۔ جو لطف بڑھنے میں ہے وہ پیچھے ہٹنے میں کہاں، جو بڑھنے میں لطف ہے وہ پیچھے ہٹنے میں کہاں۔ تو کہتے ہیں فلسنا علی الاعقاب تدمع قلومنا، چنانچہ ایڑیوں کو ہمارے زخم خون آلود نہیں کرتے۔ فلسنا علی الاعقاب، اعقاب کہتے ہیں ایڑیوں کو، ایڑی، عقب و اعقاب، ٹھیک ہے، تدمع قلومنا، کہتے ہیں ہماری جو ایڑیاں ہیں اس کو ہمارے زخم خون آلود نہیں کرتے، ولیکن علی اقدامنا تقطر الدم، بلکہ ہمارے زخم ہمارے آگے قدموں پر خون گراتے ہیں، ہمارے قدم آگے قدموں پر خون گراتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جنگ میں ہم پیٹھ نہیں دکھاتے کہ دشمن ہماری پشت میں زخم لگانے پر قادر ہو، جس کی وجہ سے ہماری ایڑیوں پر خون بہنے لگے، بلکہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور جسم کے سامنے کے حصے پر زخم لگتے ہیں، چنانچہ خون آگے قدموں پر گرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ بھائی میرے پیر ہیں تو پیر کا جو آگے والا حصہ اس پر خون گرتا ہے، ٹپکتا ہے جب ہم زخمی ہوتے ہیں۔ اس سے مراد کیا کہ ہم سینہ بسینہ لڑتے ہیں، ہم اعراض نہیں کرتے، ہم بھاگتے نہیں، ہم پیٹھ نہیں دکھاتے دشمن کو، یہ مراد ہے۔ کیونکہ پہلے کیا کہا؟ فلسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا، تدمع دماؤنا علی الاعقاب لا لا بل علی امام الاقدام۔ آخر میں شعر ہے نفلقها من رجال اعزت، ہم ایسے لوگوں کو کھوپڑیاں بھی پھاڑ دیتے ہیں، علینا اعزت علینا، جو ہمارے لیے بہت عزیز ہیں۔ آگے کہتے ہیں جو ہمارے لیے عزیز ہوں، وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَ، جب وہ ظلم و سرکشی کریں تو ہم ان کے بھی سر پاڑ دیتے ہیں۔ نفلق معنی توڑنا، پھاڑنا، چاک کرنا، نفلق ہامن، ہامن کہتے ہیں رأس کو، دیکھو یہاں وَهُوَ الرَّأْسُ، ہم سر کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں، من رجال اعزت علینا، جو لوگ ہمیں زیادہ محبوب ہیں لیکن اس حال میں محبوب نہیں کہ وہ اعق اور اظلم ہو۔ وَهُمْ كَانُوا، اور جب وہ ظالم بن جاتے ہیں، عاق بن جاتے ہیں، نافرمان اور سرکشی پہ اتر آتے ہیں، وہ اظلم، زیادہ ظلم کرتے ہیں، پھر ہمیں وہ کچھ نہیں، ہم تو ان کے سر دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ مراد ہے یہاں سے۔ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بطور تمثیل غزوہ بدر میں بھی پڑھا تھا، نفلقها من رجال اعزت علینا وهم كانوا اعق واظلم۔ امید ہے آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔